USAID میں اصلاحات کے بعد 5000 سے زیادہ پروگرامز ختم. پاکستان سے افغان مہاجرین کو نکالنے میں عجلت کیوں؟ جانیں گے ویو 360 میں، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. روسی فوج کے مطابق یوکرین نے روس پر 3 سالوں کی جنگ کے دوران 10 روسی علاقوں میں سینکڑوں ڈرون سے سب سے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں 2 روسی شہری ہلاک ہو گئے ہیں. آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ یعنی یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے سربراہ نے کل ماسکو میں اس جگہ کا دورہ کیا جہاں ڈرون حملہ ہوا ہے. OSCE کے سیکرٹری جنرل ماسکو کے قریب اس علاقے میں بھی گئے جہاں ڈرون حملے سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. روسی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے 10 روسی علاقوں میں 337 ڈرون مار گرائے. یہ حملہ سعودی عرب میں یوکرین اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہوا ہے. OSCE کے سیکرٹری جنرل نے اپنے اس دورے میں روسی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. امریکی فوج کے لیے جیٹ ایندھن لے جانے والے ایک ٹینکر سے مشرقی انگلینڈ کے قریب ایک مال بردار جہاز کے ٹکرانے سے دونوں بحری جہازوں میں آگ لگ گئی، جس سے ایندھن سمندر میں بہنے لگا. برطانیہ کے ایک مقامی قانون ساز کے مطابق دونوں جہازوں پر سوار عملے میں سے ایک کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے، جبکہ تمام 37 ارکان محفوظ ہیں. تصادم کے بعد کوسٹ گارڈ کے طیاروں اور تجارتی جہازوں کے ذریعے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. امریکہ کی سمندری آمد و رفت کی نگرانی کرنے والی ایک کمپنی کے مطابق تصادم کی وجہ سے جیٹ ایندھن سے بھرا ایک کارگو ٹینک پھٹنے کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور کئی دھماکے ہوئے. شام کی عبوری حکومت نے ملک کے شمال مشرق کو کنٹرول کرنے والی ایک علاقائی کرد پارٹی سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کے مطابق جنگ بندی کے علاوہ اس علاقے میں امریکی حمایت یافتہ فورس کو شامی فوج میں ضم کرنا بھی شامل ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں شام کا زیادہ تر حصہ موجودہ شامی حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا. عبوری صدر احمد الشرع اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کمانڈر مظلوم عبدی نے اس معاہدے پر دستخط کیے. سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو امریکی حمایت حاصل ہے. فلپین کے سابق صدر روڈریگو ڈوٹریٹے کو منیلا میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر گرفتار کر لیا گیا. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فلپین کے حکام کا کہنا ہے کہ سابق صدر کو قانونی کارروائی کے لیے نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ لے جایا جائے گا. فلپین کے صدر کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق انٹرپول نے سابق صدر کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ منیلا کے مرکزی ہوائی اڈے پر پہنچے. ان پر الزام ہے کہ ان کی مدت صدارت میں منشیات کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں فلپین کے ہزاروں شہریوں کو ہلاک کیا گیا تھا. سابق صدر روڈریگو ڈوٹریٹے نے 2019 میں عالمی عدالت انصاف کو مسترد کرتے ہوئے فلپین کو اس کے معاہدے سے الگ کر لیا تھا. یہی وقت تھا جب عدالت نے ان کے خلاف ماورائے عدالت قتل کے الزامات کی تحقیقات شروع کی تھی. امریکہ اور یوکرین کے حکام کے درمیان اس وقت سعودی عرب میں مذاکرات جاری ہیں، جن کا مقصد روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے کسی لائحہ عمل پر اتفاق کرنا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ان مذاکرات کے لیے کل جدہ پہنچے تھے، جس کے بعد انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی کل سعودی عرب پہنچنے پر محمد بن سلمان سے ملے. اور صدر ٹرمپ اگر ہم بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کو ختم کروانے کے لیے صدر ٹرمپ کے اسٹانس کی، تو وہ اس کو بہت جلد ختم کرانے پر زور دے رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اور یوکرینی صدر کے سعودی عرب کے دورے پر اپڈیٹ لیتے ہیں. فائزہ بخاری سے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فائزہ، بہت شکریہ. صدر زیلنسکی والے ایپیسوڈ کے بعد اب یہ مذاکرات دوبارہ ہو رہے ہیں اعلیٰ سطح کے، دوبارہ بحالی ہوئی ہے رابطوں میں، اور خاص طور پر معدنیات کے معاہدے پہ دوبارہ سے بات ہو رہی ہے اس میں؟ جی اسد، یہ سعودی عرب کے شہر جدہ کے رٹز کارلٹن ہوٹل میں شروع ہوئی ہے. یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں جس میں تینوں ممالک کے جو وفود ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. سعودی عرب کا جو وفد ہے اس میں قومی سلامتی کے مشیر و وزیر خارجہ جو ہیڈ آف دا ٹیبل پر ہیں. امریکی وفد میں مارکو روبیو جیسے کہ آپ نے کہا، اور قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز جو ہیں وہ ہیں. ان کے سامنے یوکرینی وفد کو بٹھایا گیا ہے جس میں ان کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور صدر جو ہیں زیلنسکی ان کے اعلیٰ معاون شامل ہیں. اور کل دونوں کی MBS جیسے کہ آپ نے بھی کہا سعودی ولی عہد MBS جنہیں شارٹ فارم کہا جاتا ہے، ان سے ملاقات، الگ الگ ملاقاتیں ہوئی تھی. جی بالکل. اور زیلنسکی نے بہت ایک تفصیلی پوسٹ اس کے بعد ایکس پر جاری کی جس پہ انہوں نے بتایا کہ کون کیا ان کو امیدیں ہیں. اس سے انہوں نے کہا کہ
وہ امید کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل آؤٹ کم سامنے آئیں گے. اس کے علاوہ ایک قابل اعتماد پر امن جو ہے وہ اقدامات اس کی جنگ کو روکنے کے لیے کیا جائے گا. قیدیوں کی رہائی, بچوں کی واپسی کے حوالے سے. اس کے علاوہ ضمانتوں پہ انہوں نے پھر فوکس کیا, جو کہ صدر ٹرمپ سے بھی میٹنگ کے دوران انہوں نے بات کہی تھی. اس کے علاوہ مارکو روبیو جب جا رہے تھے سعودی عرب تو اس جہاز پر ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس میٹنگ کے ایجنڈا پہ کون کون سے اہم ایشو ہوں گے. معدنیات کا جو آپ کہتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ بات امریکہ کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ یوکرین کی پوزیشن ہے کیا اس سچویشن میں, اور وہ کتنی رعایت یا کنسیشن دینے پر تیار ہے. یہ ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کل روس کے جو صدارتی ترجمان ہیں دمتری پیسکوف, ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ وہ ان ملاقاتوں پہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم یوکرین کی پوائنٹ آف ویو پوزیشن سمجھنے کی کوشش کریں. اور معدنیات کا جہاں تک ذکر ہے تو اس پہ بھی سوال کیا گیا تھا مارکو روبیو سے. انہوں نے کہا وہ بالکل یہ ایشو بھی ٹیبل پر ہوگا, اس پر بھی بات چیت متوقع ہے, بٹ جو ڈسکشن کا مین ٹاپک ہے, جو ایجنڈا ہے, اس میں اتنا اہم نہیں ہے. یہ کنٹینیو رہے گا, یہ سیکنڈری ہوگا اس میں. مارکو روبیو کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یو ایس ایڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کنٹینیوسلی, اور مارکو روبیو کی کل ہی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ کے میجر چنک آف دا پروگرامز جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اس پہ کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ بالکل, کل انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں اس کی ڈیٹیلز دی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں 83% ٹوٹل جو ان کے ہیں پروگرامز ان کو باضابطہ طور پہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اور اس کی تفصیل انہوں نے یہ دی کہ یہ تقریباً 5200 معاہدے بنتے ہیں جن کو منسوخ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اربوں ڈالر ان طریقوں سے استعمال کیے جا رہے تھے جو یا تو امریکہ کے جو بنیادی قومی مفادات ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے اور بعض صورتوں میں نقصان پہنچا رہے تھے. تو تقریباً 18 یا اس سے کم جو ہیں وہ رکھ لیے ہیں, جس میں تقریباً 1000 کے قریب پروگرامز بنتے ہیں, اور یہ اب محکمہ خارجہ کے انڈر آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈوج جو ہے اس کا شکریہ ادا کیا اپنی پوسٹ پہ, جس پہ کافی یہاں پر میڈیا میں بھی بات ہوئی ہے. یو ایس ایڈ کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $40 بلین سے زیادہ کا ہوتا ہے, اور یہاں پر جو ہے ان کے 2/3 جو ہیں عملہ وہ باہر کے ملکوں میں جن کو یا تو ایڈمن لیو پہ بھیج دیا گیا ہے یا پھر ان کو جو ہے ان کی ملازمتیں جو ہے وہ ختم. وائزہ کوئکلی فارن ایڈ کانٹریکٹس کے بارے میں عدالتوں کا جو فیصلہ آیا اس پہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ بالکل, یہ کل ہی فیصلہ آیا. یہاں کی جو واشنگٹن کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ہیں امیر علی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان لافل ہے یو ایس ایڈ کے وہ پروگرامز جو کہ آلریڈی ختم ہو چکے ہیں, جس میں $2 بلین کے پروجیکٹس تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی فنڈنگ کو روکنا بلینکٹ ایک ایگزیکٹو آرڈر جو جاری ہوا تھا 20 جنوری کو, اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو وہ جو $2 بلین والے ہیں اس کی جو ہے رقم ان کی ادائیگی جو ہے وہ کی جانی چاہیے. تو اب تک جو کانٹریکٹس جن کا پورا ہو چکے ہیں جو کانٹریکٹس, ان کی پیمنٹس ہو جائیں گی. بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھیں. VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. پاکستان کی جانب سے 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کے مبینہ مرکزی ملزم محمد شریف اللہ کی امریکہ حوالگی کے بعد ملزم پر امریکی ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے, جس میں کل اسے عدالت میں پیش کیا گیا. صبا شاہ خان اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہی ہیں. آج یہاں ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں واقع فیڈرل کورٹ ہاؤس میں 2021 میں کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ محمد شریف اللہ کو امریکی جج ولیم فٹز پیٹرک کے سامنے ڈیٹینشن ہیئرنگ میں پیش کیا گیا. گہرے سبز رنگ کا جمپ سوٹ پہنے شریف اللہ کو امریکی مارشلز کی موجودگی میں کمرہ عدالت میں لایا گیا. اس کو انٹرپریٹر کی سہولت حاصل تھی اور اس کی پیروی عدالت کی جانب سے اپوائنٹڈ وکلاء کی ٹیم کر رہی تھی. اس موقع پر شریف اللہ کو پاکستان میں انٹرویو کرنے والے FBI اسپیشل ایجنٹ اسٹیف پارکر نے جج شریف اللہ کے کاؤنسل اور استغاثہ کے سوالات کے جواب دیے, جس کے بعد جج نے شریف اللہ کو ڈیٹینشن میں رکھنے کی اجازت دے دی. یاد رہے کہ شریف اللہ کو ایبی گیٹ حملے, جس میں 13 امریکی فوجی اور تقریباً 170 افغان شہری ہلاک ہوئے تھے, اس پر حملہ کرنے اور حملے کی سہولت کاری کا الزام ہے. اسے فروری کے آخر میں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے سے پاکستانی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا تھا. امریکی حکام کے مطابق شریف اللہ کا تعلق داعش خراسان سے ہے اور اس پر دہشت گردی میں معاونت, منصوبہ بندی اور حملے کے لیے راستہ ہموار کرنے کے سنگین الزامات ہیں. پاکستان سے 5 مارچ کو اسے امریکہ منتقل کیا گیا, جہاں وہ اب FBI کی حراست میں ہے. قانونی ماہرین کے مطابق اگر الزامات ثابت ہو گئے تو شریف اللہ کو عمر قید یا سزائے موت کا سامنا ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے اس گرفتاری پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے, جبکہ افغان طالبان نے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلح جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ تورخم بارڈر پر 2 ہفتے پہلے ہوئی جھڑپ کے بعد وہاں کشیدگی کی اطلاعات ہیں۔ کل پاکستان اور افغانستان کے قبائلی عمائدین کے ایک 2 طرفہ جرگے میں تورخم بارڈر پر 2 دن کی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی کی ایک اور اہم وجہ افغان مہاجرین کی پاکستان سے بے دخلی بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے کل وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے بہت کم وقت دیا گیا ہے۔ اس کا جواز پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو درپیش حالیہ دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے اسلام آباد یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا ہے۔ طلال چودھری نے وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا سے بات کی۔ دیکھیے، مشکل اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ ہم نے تو ایک 40 سال سے زائد عرصے سے ان کو مہمان کے طور پہ پالا پوسا ہے، مہمان نوازی کی ہے، لیکن دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بہت سارے تانے بانے اگے انہی شہریوں سے یا انہی سے ملتے تو ہم پاکستان اس بات پہ مجبور ہوا ہے۔ اور یہ افغان حکومت کو بھی اب اپنی ذمہ داری لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب جو آپ کی جنگ تھی آزادی کی وہ ختم ہوگی یا جو بھی آپ نے، اور اس کے بعد آپ کے جو شہری ہیں وہ دوسرے ممالک میں آپ انہیں واپس لے کر جائے۔ اور دوسری بات ہے، ہم بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے دہشت گردی والی جو بھی اس میں ہوگا، ایون یا اس میں جو پاکستانی شامل ہیں ان کے ساتھ بھی رو رعایت نہیں ہے۔ یہ کیونکہ ایسے شہری ہیں کہ جن کو واپس بھیجا جا سکتا ہے اور بہت سارے اللیگل ہیں، تو ان کو یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ مشکل فیصلہ تھا ہم اب مگر یہ کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ بہت سارے واقعات میں تانے بانے جو ہے، کنیکشن جو ہے وہ افغان شہریوں کے ساتھ بھی ہے۔ ایک فیصلہ آپ کو ایک کرنا پڑتا ہے، اور یقیناً وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات میں سارے گناہ گار تو نہیں، لیکن بہت سارے گناہ گار انہی افغان ہیں۔ اور دوسری بات ہے بھی اپنے شہر اپنے ملک جائیں، آپ کے ملک کو آپ کو رکھنا چاہیے، اور کیوں نہیں جانا ہے؟ آپ مہاجر تھے، آپ شہری نہیں ہیں، اور یا شہری ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیگلی پاکستان میں آئیں، لیگلی رہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بھی ہمارے بارڈرز پہ بھی کئی دفعہ ہنگامہ آرائی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ انلیگلی انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ہمارے پاس جو لیگلی آئے گا اس کا پورا احترام ہوگا، اور لیکن انلیگل جو لوگ ہیں اور ایسے لوگ جن کے دہشت گردوں سے کوئی رابطے ہیں وہ تو اب ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بالکل فائنل فیصلہ ہے۔ دہشت گردی اور شدت پسندی پر اس وقت بلوچستان سے اطلاعات ہیں کہ علیحدگی پسند عسکریت پسندوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی ایک مسافر ٹرین پر فائرنگ کے بعد اس ٹرین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 400 سے زیادہ افراد سوار ہیں، اور حملہ آوروں نے اس وقت ٹرین پر قبضہ کیا جب وہ ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے تازہ ترین جانتے ہیں۔ مرتضی، کیا اپڈیٹ ہیں، کیا تفصیل اب تک سامنے آئی ہے اس واقعے کی، اور اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ جی بالکل اسد، آج جعفر ایکسپریس صبح 9 بجے کے قریب کوئٹہ سے روانہ ہوا تھا، جس کے حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب جو مشکاف کے علاقے میں ریلوے اسٹیشن ہے جو سبی سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر اس پر حملہ ہوا ہے، اور مسلح افراد نے ایک ٹنل میں جب ٹرین پہنچی ہے تو وہاں پر اس پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں جو ریلوے کا جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہوا ہے، تاہم جو دیگر مسافر ہے ان کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے کلدم بلوچ عسکریت پسند جو تنظیم ہے BLA، انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ٹرین پر حملہ ہوا ہے وہ ان کی جانب سے، ان کے ایک اسکواڈ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 100 کے قریب جو ہے اس میں جو سیکیورٹی فورسز ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس وقت تک جو سرکاری سطح پر صرف اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جو ٹرین ہے اس پر حملہ ہوا ہے، اسے یرغمال بنایا گیا، اس میں جو مسافر موجود ہیں ان کو یرغمال بنایا گیا ہے، تاہم اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تاکہ جو مسافر ہیں ان کو بحفاظت وہاں سے بازیاب کرایا جا سکے۔
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ 2030 تک موبائل ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ عالمی معیشت میں اس کا حصہ تقریباً $11 ٹریلین تک پہنچ جائے گا۔ موبائل انڈسٹری کی حال ہی میں جاری رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ موبائل ٹیکنالوجی کی صنعت سے متعلق بارسلونا میں ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں سے لے کر نئے کاروباروں تک سب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں کاروبار کا موقع ملتا ہے اور یہ صنعت ترقی پا رہی ہے۔ موبائل ورلڈ کانگریس کا اہتمام کرنے والی موبائل نیٹ ورکس کی غیر سرکاری تنظیم GSMA کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس موبائل ٹیکنالوجیز اور ان کی پیش کردہ سہولتیں دنیا کی مجموعی پیداوار کا 5.8 تھیں۔ ان کی پیشگوئی ہے کہ جب مزید لوگ ان سہولتوں سے منسلک ہوں گے، 5G کو فروغ ملے گا اور AI کی قابلیت اور افادیت میں اضافہ ہوگا تو یہ شرح اور بڑھ جائے گی۔ یہ بہت بڑا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں $6.5 ٹریلین کی اور یہ 2030 تک بڑھ کر لگ بھگ 11 ٹریلین ہو جائے گا۔ لہٰذا موبائل ٹیکنالوجی کا اثر بہت بڑے پیمانے پر ہے اور اس سے بہت سی کمپنیاں اس قابل ہو رہی ہیں کہ وہ زیادہ پیسہ کمائیں، بہتر صلاحیت حاصل کر سکیں اور اپنے گاہکوں کی بہتر سروس فراہم کریں۔ 2024 کے آخر تک 4.5 ارب سے زیادہ لوگ موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے اور 5G کنیکشنز 2 ارب تک پہنچ گئے، جبکہ 2028 تک سیلولر ٹیکنالوجی 4G کی جگہ لے لے گی۔ 5G سپیڈ بڑھانے، تاخیر کم کرنے اور وائرلیس سروسز کے لیے زیادہ بہتر طور پر کام کرنے کے قابل ہے۔ لیکن جو دنیا میں کنیکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی کے ماہر خبردار کرتے ہیں کہ یورپ میں ڈیٹا محفوظ کرنے سے متعلق بھاری قواعد و ضوابط اس صنعت کی اہلیت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ یعنی یکساں مواقع کی ضرورت ہے۔ میں اس انڈسٹری میں تقریباً 40 سال سے ہوں اور ہم نے کم از کم پچھلے 20 برسوں سے یکساں مواقع کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ ہمیں دوسری ٹیکنالوجیز اور دیگر صنعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں آڑ نہیں، لیکن اسے ایک سے اصولوں پر ہونا چاہیے۔ آج یہ یکساں اصولوں پر نہیں ہے۔ اس سال چرچا مصنوعی ذہانت یا AI کا ہے، لیکن یہ روبوٹس کے بارے میں نہیں بلکہ زیادہ تر امکانات پس پردہ ہیں۔ AI نیٹ ورکس خرابیوں کی نشاندہی کر کے ٹیلی کام کو بہتر بنا رہی ہے، اسکیم فون کالز کی نشاندہی کر رہی ہے اور جنریٹو AI کی مدد سے اسپیچ ریکگنیشن کے ذریعے کسٹمر سروس بہتر بنا رہی ہے۔ جب ہم نے پچھلے سال اس کے بارے میں بات کی تو ہم جو چاہ رہے تھے وہ حقیقتاً اس کی ابتدا کرنا تھا، خاص طور پر ڈیوائسز میں، ان میں وہ صلاحیتیں شامل کرنا جن سے یہ تجربات ممکن ہوں۔ ہم وہاں کافی حد تک پہنچ گئے ہیں، خاص طور پر اعلیٰ درجے کی مصنوعات میں۔ میرے خیال میں اب چیلنج بزنس ماڈلز ہیں، لہٰذا ایجنٹک AI، آپ کے فون میں ایک ایجنٹ موجود ہونے کا یہ خیال جو آپ کی زندگی آسان بنا دے گا، شو کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ اصولی طور پر ٹھیک ہے، لیکن یہ دراصل کاروباری ماڈل کے لیے چیلنج ہوگا۔ جیف بلیبر کہتے ہیں کہ یہاں آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، لیکن سخت مقابلہ اور جیو پالیٹکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ یہاں شو کو دیکھتے ہیں، جب آپ میرے پیچھے دیکھتے ہیں تو یہاں چہل پہل ہے، امید بھی بہت ہے، لیکن یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ اس پوری فضا میں آپ کہاں ہیں۔ لہٰذا اسمارٹ فون کے لیے اتنا ہی زیادہ مقابلہ ہے جتنا پہلے تھا، اور اعلیٰ سطح پر واقعی بہت سخت ہے۔ آپریٹرز کے لیے وہ ضابطوں میں اضافے کے چیلنجز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر یورپی مارکیٹ میں ایک چیلنج ہے، اور ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ عالمی فضا یقینی طور پر تبدیل ہوئی ہے اور اب بہت زیادہ غیر یقینی کیفیت موجود ہے۔ موبائل ورلڈ کانگریس کا آغاز تو موبائل فون کی ٹیکنالوجی کو سامنے لانے کے لیے ہوا تھا، لیکن یہ بڑھ کر ٹیکنالوجی کی مختلف موضوعات تک پھیل گئی، جن میں ڈیجیٹل ہیلتھ اور موبلٹی بھی شامل ہو گئی۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کی جو اپنے ماڈلز کو تربیت دینے کے لیے مختلف مصنفین اور آرٹسٹ کی تخلیقات استعمال کرتی ہیں، لیکن تربیت کے لیے استعمال ہونے والے اس مواد کے بدلے ان تخلیق کاروں کو کوئی معاوضہ یا کریڈٹ نہیں دیا جاتا۔
بعض ٹیک کمپنیاں ان تخلیق کاروں کو اس کے خلاف جانے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دے رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ. پرانے زمانے کے فنکاروں نے جب کوئی فن پارہ تخلیق کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا، جنہیں املاک دانش کے حقوق بھی کہا جاتا ہے، کوئی تصور نہ ہو. لیکن ان دنوں جنریٹو اے آئی کے آغاز نے بعض فنکاروں کو اس تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ماڈلز میں ان کا کام ان کے علم میں لائے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا رہا ہے. The way AI is designed today, آج اے آئی جس انداز میں تشکیل دی گئی ہے، اس میں اس کے ماڈلز کی تربیت میں ہر تخلیق کار کی ہر تخلیق کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب نتائج حاصل کیے جاتے ہیں تو ان تخلیق کاروں کو اس کا نہ تو کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے منافع کے کوئی مواقع. فائیور فری لانسرز کے لیے ایک آن لائن مارکیٹ ہے جس نے حال ہی میں نیو یارک میں ایک تقریب منعقد کی، جس میں ایسے طریقے متعارف کروائے گئے جو کارکنوں کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اے آئی ماڈلز خود بنائیں اور پہلے سے موجود متعلقہ مواد انہیں فیڈ کریں. مصنفین، آرٹسٹ اور دیگر تخلیق کار ایسے ماڈل حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے انداز اور وضاقتہ سے مشابہت رکھتے ہوں، اور پھر وہ انہیں اپنے گاہکوں کو پیش کر سکتے ہیں. بعض فری لانسر بہت پر امید ہیں. I feel like this gives you میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو ایک بہتر ٹول حاصل ہوتا ہے اپنے کام پر، اپنی پسندیدہ چیز پر، اور اسے مارکیٹ میں لانے پر بہتر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. in how to market it. ڈی اسمتھ بھی فائیور میں وائس اوور آرٹسٹ یعنی صداکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ وائس اوور سے انہیں زیادہ کلائنٹس کو سروس فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے، جیسا کہ چھوٹے کاروبار ہیں جو ہو سکتا ہے ان کے مطابق انہیں معاوضہ ادا نہ کر سکتے ہوں. There are certain clients that ایسے صارفین بھی ہیں جنہیں ضروری نہیں کہ کوئی بالکل درست، خوبصورت لب و لہجے والی آواز درکار ہو، وہ قدرے سادہ آواز چاہتے ہوں گے. So what we're doing, ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اے آئی ڈیزائنز تک پہنچنے کا ایک انتہائی جدید طریقہ متعارف کروا رہے ہیں جس میں تخلیق کار کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی. a way that puts the creator in the center. فائیور پیشہ ور تخلیق کاروں اور اے آئی کے درمیان کاپی رائٹس کے مسائل سے نمٹنے والی واحد کمپنی نہیں ہے. Right now there's a lot of فی الوقت تخلیق کاروں اور اے آئی کمپنیوں کے درمیان کافی تنازع پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں کو لائسنس دینے اور باہم مربوط کرنے کے لیے کوئی سادہ طریقہ موجود نہیں. ٹرپ ایڈلر کریٹڈ بائی ہیومنز نامی ایک نئی کمپنی کے سی ای او ہیں. یہ چھوٹی کمپنی شائع شدہ مواد کے مصنفین اور اے آئی کے درمیان معاملات طے کرنے کا کام کرتی ہے. ہم مصنوعی ذہانت کے حقوق کی ایک ایسی مارکیٹ تشکیل دے رہے ہیں جو تخلیق کاروں کو یہ سہولت دیتی ہے کہ وہ اپنے مواد کو لائسنس کریں اور اپنے حقوق اے آئی کمپنیوں کو دیں. اس میں آپ دستخط کرتے ہیں اور اپنی شناخت کی تصدیق کرتے ہیں. آپ اپنی کتابوں کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، لائسنسنگ آپریشنز کا انتخاب کرتے ہیں. صرف چند منٹ کا کام ہے اور آپ اپنی کتاب اے آئی کے ساتھ لائسنس کر سکتے ہیں. اے آئی سسٹمز کو تربیت دینے کے لیے اس کی کتابیں استعمال کرنے سے پہلے مصنف سے اس کی اجازت لینا ہوگی. ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اپنے نتائج بہتر بنانے کے لیے اے آئی ماڈلز کو بہتر کوالٹی کے ڈیٹا پر تربیت دینا ہوگی. لہٰذا اگر ہم اعلیٰ طرز کی کتابوں کا ایک اور ذریعہ ہیں تو پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ انہیں لائسنس کروانا چاہیں گے. ایڈلر کہتے ہیں مصنوعی ذہانت کے اس دور میں یہ تخلیق کاروں اور اے آئی کمپنیوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کا معاملہ ہے. ٹینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.